لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كفيناك المستهزئين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اما بعد. قابل احترام بھائی بزرگوں، اس کائنات کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیاری مسلمانوں کے والدین سے، ان کی اولاد سے، ان کے بیوی بچوں سے، یہاں تک کہ خود ان کی اپنی ذات سے بھی اگر سب سے زیادہ محبوب اور پیاری اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، ایک مسلمان کتنا بھی دین اور شریعت سے دور ہو، ایک مسلمان چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، جواری ہو، نشہ کرنے والا ہو، لیکن اس کے دل کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، وہ بھوکا رہ جائے گا، وہ پیاسا رہ جائے گا، وہ اپنے ماں باپ کے خلاف کم زیادہ اگر کسی نے کہا ہے تو وہ سن لے گا، لیکن اگر اس کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اگر کسی نے گستاخی کی تو مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہ و جلال دیں گے. یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا کہ ہم ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدزبانی کی، بدگوئی کی، کمینے پن کی، مذاق کی اور استہزاء کی ہم مسلمان اپنے جیتے جی ہرگز جو ہے ہم اجازت نہیں دے سکتے. ہم مر جائیں گے، ہم کٹ جائیں گے، لیکن ہم اپنے نبی کی شان پر، اپنے نبی کی آن پر، اپنے نبی کی بان پر، اپنے نبی کی شخصیت پر ہم ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم ٹوٹ کر چاہتے ہیں ہمارے نبی، ہم دل سے چاہتے ہیں ہمارے نبی. ہم یہ کہتے ہیں کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے اوپر ہماری ماں بھی قربان، ہمارا باپ بھی قربان، ہماری اپنی ذات بھی قربان، ہم ساری کائنات کو ہم قربان کر سکتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. گستاخی وہ بھی شان رسالت میں، ارے وہ نبی جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے آیا،
اور نہ صرف وہ انسانیت کے لیے بلکہ جانوروں کے حق میں بھی ہمارا نبی جو تھا وہ رحمت بن کر کے آیا تھا، اور اس نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ فرانس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا رشتہ دنوں، ایک ملعون اور کمینے اور خبیث اور بدذات اور کمینے شخص نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ایک 18-19 سال کا نوجوان اس سے رہا نہیں گیا۔ ہم سلام کرتے ہیں اس شخص کو اور اس نوجوان کی عظمت کو اور اس کے اسلام کو اور اس کے جذبے کو، اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اس ٹیچر کو اور اس بدماش کو اس کے سر قلم کر دیا، اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ عرب کے لوگ، یہ یورپ کے لوگ، یہ کہتے ہیں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ وہ آزادی ہے، سب کو جو آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بول سکتا ہے۔ ان کے یہاں ہوگی تو ہوگی آزادی، ہمارے یہاں آزادی نہیں ہے۔ ہم جو ہیں اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف، ہمارے نبی کے خلاف، ہم صحابہ کے خلاف ہم ہرگز گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آواز اٹھی کہ اظہار رائے کی سب کو آزادی ہے، اور پھر وہاں جو فرانس کا جو صدر ہے اس نے کیا کیا، اس نے اعلان کر دیا کہ نبی علیہ السلام کا جو کارٹون ہوگا ہر چوک و چوراہے پر لگایا جائے گا۔ ہمارے یہاں تصویر حرام ہے، ہم اپنے نبی کی شبیہ کو نہیں کر سکتے، نہیں نکال سکتے، نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے یہ حرکت، پوری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان، ایز اے مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے؟ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے موقع پر تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں، جتنے وہاں کے پروڈکٹس ہیں، جتنی وہاں کی اشیاء اور چیزیں ہیں اور سامان ہیں، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اس کو خریدنا نہیں، معاشی طور سے ان کی کمر توڑنا ہے۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، حالانکہ جو بھی گستاخی کرے وہ اس دنیا کے اندر جینے لائق نہیں، یہ ہماری ایمانی شان ہونی چاہیے کہ جس نے گستاخی کی تو پھر وہ زمین کے اوپر جینے لائق نہیں ہے، وہ اپنے سر کے ساتھ جینے لائق نہیں ہے، اس کی جگہ اندر قبر ہی ہے، لیکن قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہمارے ہاتھ اور ہم جو ہیں بے بس ہیں اور کمزور ہیں، تو ہم اپنے بس میں جتنا ہے اتنا تو ہم ضرور کریں گے، اور پھر اگلا معاملہ جو ہے اللہ کی ذات پر چھوڑیں گے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جیسے اللہ نے کہا تھا ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب مکہ والے اور کفار اور منافقین اور مشرکین اور یہود و نصارہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کا استہزاء کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف سے یہ جو مذاق کرنے والے ہیں، جو یہ تمسخر کرنے والے ہیں، یہ ٹھٹا اڑانے والے ہیں، آپ کی شان میں جو گستاخی کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے ہم کافی ہیں، ہم جو ہے حساب لیں گے اور ہم برابر کوئی عبرتناک سزا سے بچائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بہت سارے لوگ اپنے اپنے طور سے جو کرنا تھا انہوں نے کیا، لیکن صحابہ جو تھے وہ برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، کعب ابن اشرف کو اور کئی عورتیں اور کئی مرد جو تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، صحابہ نے جا کر کے ان کا کام تمام کر دیا اور ان کو اوپر بھیجا دیا۔
آزادی سے قبل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ ایک غیور مسلمان نے اس کو پکڑ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ عدالت کے اندر اس کو پیش کیا گیا۔ اب جج نے کچھ سوال کیا۔ جو عاشق رسول تھا، جس نے گستاخ رسول کو جہنم رسید کیا تھا، اس سے کچھ سوال جواب کیا۔ تو جو عاشق رسول تھا، جس نے گستاخ رسول کا سر قلم کیا تھا، اس کو جہنم رسید کیا تھا، اس سے کچھ سوال جواب کیا تو وہ عاشق رسول کا جو لہجہ تھا وہ تھوڑا اونچا ہو گیا، بلند آواز سے اس نے کہا۔ تو جج نے کہا عدالت میں آپ کھڑے ہو، جج کے سامنے آپ کھڑے ہو، ہم یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہاری اتنی جرأت کہ تم اتنی بلند آواز سے بات کرتے ہو، یہ توہین عدالت ہے۔ تو اس نے عاشق رسول نے کہا کہ جب تم توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو میں کیسے توہین رسالت برداشت کروں گا؟ میں نے برابر اس کا کام تمام کیا، کیا کرنا ہے کر لو، کیا کرنا ہے کر لو۔ توہین رسالت کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہے، غصے میں ہے، ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، اپنے نبی کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے فرانس کی جو مصنوعات ہیں اس کا بائیکاٹ کریں، نہ کوئی چیز لیں اور نہ خریدیں، ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا کیا کرنا ہے، نبی سے عشق کو ہمیں بتانا کہ ہم نبی کے کتنا چاہنے والے ہیں، کتنا ماننے والے ہیں، اپنا تعلق، ہمارا تعلق کتنا نبی سے ہے، ہم نبی کو کتنا فالو کرتے ہیں اور ہم نبی کے کتنے چاہنے والے ہیں، یہ ہم کو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے ہم کو بتانا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے۔ کہ تم توہین کرتے ہو نا، اس کا ریئیکشن یہ ہوگا، ہم آج تک ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آج سے ہم داڑھی رکھیں گے۔ تم یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ ایسے ہیں ویسے ہیں، تم بولتے رہو، آج سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے چہروں کو اپنی داڑھیوں سے سجائیں گے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجائیں گے۔ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سنت والا جو کام ہے، سنت والا جو لباس ہے، ہم وہ پہنیں گے۔ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہوگی وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزرے گی۔ ہم کھائیں گے تو آقا کے طریقے پر، ہم پیئیں گے بھی تو آقا کے طریقے پر، ہم سوئیں گے تو بھی آقا کے طریقے پر، ہم اپنے معاملات کو کریں گے تب بھی آقا کا طریقہ اپنائیں گے، ہم شادی بیاہ کریں گے تب بھی ہم اپنے آقا کے طریقے کو اپنائیں گے۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اور میرے دوستو، یہ ایسا جواب ہوگا، یہ ایسا جواب ہوگا کہ وہ چاروں شانے نہیں، آٹھوں شانے چیت ہو جائیں گے۔ ایکشن کا ری ایکشن، وہ سمجھ رہے ہو تھے یار، مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ہم سوئے تھے، تم نے گستاخی کر کے ہماری غیرت کو، ہمارے جذبات کو، ہماری حمیت کو تم نے للکار دیا ہے، اب ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اب ہم اس کا جواب اس طریقے سے دیں گے کہ ہم اپنی ساری زندگی کو، اپنے پورے معاملات کو، اپنی خارجی زندگی کو، اپنی داخلی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو، اپنی باہر کی زندگی کو، الغرض یہ کہ ہم اپنی پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمول کر لیں گے، آباد کر لیں گے۔
دوسرا کام یہ کریں گے سب انشاءاللہ. جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں وہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. جن کی داڑیاں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ داڑیوں کو بڑھائیں. جن کی داڑیاں خشخشی ہے وہ اپنی داڑیوں کو بڑھائیں. ایک مشت داڑھی مطلوب ہے شریعت کو, ایک مشت, فرینچ کٹ نہیں, ایک مشت داڑھی مطلوب. ہاں, اور صرف وہ اس نیت سے کے ساتھ ہم رکھیں کہ یہ میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا اس لیے میں بھی اپنے چہرے کو ویسے بناؤں گا, اور انشاءاللہ میرا چہرہ اگر نبی کے چہرے کے مماثل ہوگا اللہ رب العزت اس چہرے کو جہنم کی آگ کے اندر نہیں جلائے گا. یہ نیت کرو اور رکھو اور بڑھاؤ. دیکھو میرے دوستو پھر اللہ رب العزت کیسے ہمارے ساتھ بھلائی کا اچھائی کا معاملہ کرتا. دو کام. تیسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں, اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں, ان کی تاریخ کو پڑھیں ہم, کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے, آپ کا بچپن کیسا تھا, آپ کی جوانی کیسی تھی, آپ کی ادھیڑی کیسی تھی, آپ کا بڑھاپا کیسا تھا, آپ اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہے, آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے معاملات کیے, ہے نا, آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی, آپ کی باہر کی زندگی کیسی تھی. آپ نے ایک نہیں دو نہیں 11 شادیاں کی, اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی آپ نے, تو کیسے آپ نے جو ہے معاملات کیے. آپ کے جہاں انتقال ہوا کئی بیویاں آپ کے سامنے اس دنیا سے گئی, تو کیسے غم کے موقع پر ہمارے آقا نے جو ہے اس وقت کو بتا کر کے بتایا. ان ساری چیزوں کو ہم پڑھیں. آج مسلمان سیرت نہیں پڑھتا, سیرت کی کتابوں کو نہیں پڑھتا, پورا معاف کیجئے گا پورا اخبار پڑھ لے گا, پورا اخبار بیٹھ کر کے پڑھ ڈالے گا. انقلاب اردو ٹائمز 8 صفحے کا اور 10 صفحے کا اخبار ہاتھ میں, تو انقلاب اوپر سے لے کر آخری کا جو پیج ہے ایک دم وہاں تک کہ پورا ازول تاخیر یہ کر کے پورا پڑھ ڈالے گا. اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چارٹ ڈالے گا. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر موبائل ہے, جتنے واٹس ایپ ہیں سب ایک کو دیکھے گا, ایک چیٹنگ دیکھے گا, فیس بک پہ سب کو لائک کرے گا, کمنٹ کرے گا, دیکھے گا, سنے گا, جتنی ویڈیو آ رہی ہے سب کو کھولے گا, سب کو دیکھے گا, پڑھے گا, سمجھے گا. 2-3 گھنٹے کی پکچر کان میں لگا کر کے دیکھیں گا, سب کرے گا. لیکن مسلمان کے پاس وقت تو نہیں ہے تو وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے لیے. ابھی اگر پوچھ لے بھائی بتاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کون تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر کے اندر نبوت ملی, ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ مکرمہ رکے رہے اور کتنے سال مدینہ منورہ کے اندر رہے, آپ کی کل عمر کتنی تھی, کتنی سال کے اندر آپ کو نبوت ملی تھی, پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی تھی, کس علاقے کے اندر نازل ہوئی تھی, قرآن پاک کی پہلی آیت کون سی ہے, سورہ فاتحہ مکی ہے کہ مدنی ہے, پوچھ لو نہیں بتائے. پوچھ لو فلاں کرکٹر کہاں پیدا ہوا, فلاں جگہ پیدا ہوا, کتنے ٹیسٹوں کھیلا, اتنے ٹیسٹوں کھیلا, کتنی سینچری مارا, اتنی سینچری مارا, کون سا فلم اسٹار کہاں پیدا ہوا, فلاں جگہ پیدا ہوا, پہلی فلم کون سی تھی, یہ تھی, کتنے لاکھ کا کرو, کتنے کروڑ کا بزنس کی, اتنے کروڑ کا بزنس کی تھی, سب بتائیں, سب بتائیں. یا محلے میں کون کیا کر رہا, کون کیسے کر رہا, کون کہاں آ رہا, کون کہاں جا رہا, کس کا کیا کام دھندا ہے, سب بتائیں. کچھ لوگ رہتے ہیں BBC لندن, ساری چیزوں سے ان کو واقفیت ہوتی ہے کہ محلے کے اندر کیا ہو رہا, کیسے ہو رہا. اگر اچھی نیت کے ساتھ واقفیت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر صرف جاسوسی ہے, ٹوپن ہے, ولا تجسس, قرآن نے منع کر دیا, کوئی ضرورت نہیں اس کی ٹو میں لگے رہنے کا, اپنا کام سے کام رکھو. تم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا, ان سے ان کے متعلق سوال ہوگا, وہ وقت بتائے گا. لیکن نبی کی سیرت اتنا بڑا مجمع ہے, بتاؤ اس میں سے کس نے ابھی تک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, یعنی شروع سے آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے, آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے
چھوٹی سے چھوٹی کتاب، یہ بڑی سے بڑی کتاب، مکمل سیرت کس نے پڑھی؟ ایک اور دو اور تین، ماشاءاللہ، تین لوگ پڑھے بس۔ یہ ہمارے آقا، ہمارے ہیرو ہیں، وہ ہمارے آقا ہمارے ہیرو ہیں، انہی سے متعلق ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی، ان سے تعلق رہے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ ہاں، نہیں پڑھتے ہم لوگ، جی نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا، بوریت محسوس ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے تیسرا کام ہمیں ان حالات کے اندر یہ کرنا ہے، یہ گستاخی جو ہوئی ہے اس کا جواب ہمیں یہ دینا ہے کہ ہم ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔ نہیں پڑھنے آتا، کتاب خرید کر کے لاؤ، گھر کے اندر اس کی تعلیم کرو، گھر میں تعلیم کرو، اور وہاں پر پڑھی جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ دیکھو، پڑھو تو کیسا پاکیزہ بچپن تھا ہمارے آقا کا، کیسے حالات تھے آپ جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور کیسے آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کر کے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا۔ کیسے اخلاق تھے، اس سیرت کو پڑھیں ذرا سا، دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے۔ شک تو یہ شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہاں ہم پڑھیں۔ یہ 3 کام ہم کو کرنا ہے، اگر ہم نے یہ 3 کام کر لیا تو یہ ایسے 1000 بھی پیدا ہو جائیں گے گستاخی کرنے والے، تو ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ ہم یا اللہ، ہم اللہ کے دربار میں چاہے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم دنیا کے قانون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے، انا کفیناک المستہزئین۔ اللہ یہ جو گستاخی کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کو کرتے ہیں، اللہ آپ جو ہے ان سے نمٹ لیں، اللہ آپ ان سے۔ یہ 3 کام کرنا ہے۔ پہلا کام فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے اپنی زندگیوں کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنا ہے، اور تیسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ پوری کی پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے۔ دیکھو واٹس ایپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ہماری جو مسجد کا واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اوپر ایک اچھی کتاب جو آسان زبان میں ہو، مختصر ہو اور جامع ہو، انشاءاللہ میں اس کو لوڈ کروں گا۔ تمام احباب سے درخواست جو ہے کہ آپ لوگ خود بھی اس کو پڑھیں، گھر کے اندر بھی اس کی تعلیم کریں، اپنے دوست و احباب جتنے کانٹیکٹ لسٹوں میں جتنے لوگ ہیں ان کو بھی شیئر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عاشق بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔